بعض ناسبی حضرات کی جانب سے حضرت مولا علی علیہ السلام کے قاتل مرب ہونے کا انکار کیا جاتا ہے. کیا یہ واقعہ کسی تاریخی بک میں آیا ہے یا کسی حدیث کی بک میں ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کے الفاظ ہیں سعد بن ابی وقاص کے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ. ان کو آشوب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا، شفا ہو گئی. اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی، کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف. اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی، جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہو رہا تھا فتح. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے. یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے. یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے. ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا. اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے. اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ کی بیعت کی. تو تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ چکا جائے. یہ سلمہ ابن اکوا وہ ہیں. سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب، وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں. سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر، وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی. اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے میں. تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے. کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے. تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوا، یا رسول اللہ میرے چچا، آپ میں تیرا چچا تو مومن ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہیں تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے، شہادت پکی، وہ ہو گئی اگلی دفعہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے. وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا. پھر سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ. یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا. وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا، اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی. کہتے ہیں میں گیا تو آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے. بلایا نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا. تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے. تو یہ اس نے عربی میں رجز پڑھا اشعار. تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا. یہ کوئی تکبر نہیں تھا، وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا. تو میدان جنگ میں تو پھر مرال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں، آپ نے حدیث پڑھا تھا ان النبی لا کذب،
کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ ایک ہی وار میں مرب کو کاٹ دیا، بس وہ مرب مرا ہے تو وہ کانفیڈنس لوز ہو گیا، تو خیبر کی فتح ہو گئی۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ ناسبی ویسے کرتے رہے، اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے، بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے، قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر جائیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں شعب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا۔ میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں فتح دے دی۔ یہ تو بخاری و مسلم میں۔ مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ، ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے۔ ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے۔ یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہیں کہ ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہہ رہے۔ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے، تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو۔ تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا، ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے تھے، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو ہاں یہ بھی، یہ دو علیحدہ حدیث ہیں، دو علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا، مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیتے۔ یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی
فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے۔ باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا بھی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہاں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 3 جلد میں، حضرت ابوبکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس ہے، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔
اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی، 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کر دیں۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید بن زید۔ وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا، سعید بن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے، اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، این اتنے رہن دو، اس دے باسٹ ایف لگ گئی ہے۔ یہ باسٹ ایف ہے ہی جعلی چیز ہے، اسلام میں کوئی باسٹ ایف نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے۔ تو 62 ایف نہ لگا دینا اس پہ، وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال سے زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے، اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا۔ چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا۔ اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام،
ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا، اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بن جائے۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے، اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں۔ تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے، اچانک بھی تو مر سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی، اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا۔ صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے، اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔ اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے، اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے۔ کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، کسی ولی اللہ کی ولایت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی فارمولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم، اگر ایسا ہی ہے تو دھماکے کی آواز سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی ڈر کر کیوں چونک جاتے ہیں؟ ہاں، یہ تو انہیں سے پوچھے نا کہ ایک سپیکر کی آواز پھٹتی ہے تو اولیاء اللہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فارمولہ بڑا آسان فارمولہ ہے، اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں، بس وہی منہ ہیں۔ یہ تو فارمولہ ہے۔ فارمولہ تو پھر اسی طریقے سے ہے۔ آج کل یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عصمتوں اور عزتوں کے جو رونے رو رہے ہیں نا، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے، نہ میں بزرگوں کے بارے میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، اور نہ ان کو درد ہے بولنے کا۔ یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، دوسروں بزرگوں کے نام تو یہ کس طرح بگاڑ کے لیتے ہیں۔
ابھی یہ پچھلے دنوں میرا کلپ جو عمران خان صاحب کے بارے میں چڑھا، یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، جس میں میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے ترجمے میں، تو اب نیچے وہ دیوبندی والے حدیثوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کالا حضرت ہے. تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے؟ کروڑوں لوگ تو ان کو اعلیٰ حضرت ہی مان رہے ہیں. اشرف تھانوی صاحب کو اگر کروڑوں لوگ حکیم الامت مانتے ہیں تو ان سے زیادہ کروڑوں لوگ ان کو کہتے ہیں مریض الامت ہے. تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا، یہ رونا چھوڑ دیں، بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں. آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی، آیت نمبر 100, 101 and 102، اے نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب کے بارے میں یعنی ذکر ہوتا ہے کہ 3 گروہ ہیں. فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین انصار جو سب سے آگے چلے گئے. اچھا، اور کہا وہ تو ایمان میں اعلیٰ ترین درجے کے ہیں. دوسرا فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے. آج کے دور کے وہ اولیاء اللہ ہیں کیونکہ قانوناً وہ صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے. تو ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے غوث کتب سے افضل ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا. یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ. تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا، ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وحی کے ساتھ تھا، اور اگر وحی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا. ٹھیک ہو، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں. آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں. ہمارا صرف حسن ظن ہے، ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا. جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا، یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤ، وہ واپس جمع کروا دیا. نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے. وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں.